وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم وصیت کرتے ہیں انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، کہ وہ میرا بھی شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے. بہت اہم چیز ہے یہ. یعنی اللہ کی ذات کا شکر بھی ادا کیا جائے، بچے کے دل میں بٹھایا جائے، بچے کو یہ سکھایا جائے بیٹا جو نعمتیں بھی ہمارے پاس اس وقت ہیں وہ اللہ کی دین ہے. اور اس کا ایک آسان ترین حل یہ ہے، نیت ارادہ کریں، خود بھی ایسا کریں اور اس میں بھی یہ چیز پیدا کریں کہ بیٹا جب بھی آپ سے کوئی پوچھے آپ کیسے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر. کتنا ایک اس پہ لگے گا ٹائم آپ کا، کتنا ایک اس پہ لگے گا، کیونکہ کرتے نہیں ہیں ہم، ہمارے اندر یہ مزاج نہیں پیدا ہو رہا. بچے کے لیے وقت نہیں ہے. پوری پوری کہانی لکھی ہے لوگوں نے. بچہ یہ جو ضدی ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی بڑی فلسفی لکھی ہے. بلکہ یہاں تک اس وقت کے آپ کے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال ہیں آپ کے پاس، پہلے 5 سال میں آپ نے بچے کی جیسے تشکیل کی کردار کی، بچہ ساری زندگی ویسے گزارے گا. پہلے 5 سال انتہائی ضروری، انتہائی اہم. آپ نے ان 5 سالوں میں اپنے بچے کا جیسا کردار بنایا، بچہ ویسا چلے گا ساری زندگی. بچہ ہمیں کہتے ہیں آج اگر لڑکا، نوجوان لڑکا ضد کرتا ہے نا موبائل کی والد سے کہ مجھے اتنے کا موبائل لے کے دیں، اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہوتی ہے. یہ ویسے ہی نہیں ہو جاتا، بچے کے اندر ویسے ہی اس چیز کا محبت نہیں پیدا ہو جاتی. یہ وہ بت ہے جو والدین، سب سے پہلے والدہ اپنے بچوں، ہم نے کتنے والدین کو دیکھا ہے. یہ غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی تھیں، اللہ کا شکر وقت پہ سمجھ آ گئی کہ کتنا بڑا نقصان ہے یہ. والدہ کیا کرتی ہے، میں نے گھر کا کام کاج کرنا ہے تو یہ موبائل لے لو. 3 گھنٹے 4 گھنٹے بچے موبائل دیکھ رہے ہیں آپ کے اس وقت. اور بچے کی عمر کیا ہے، سال، 1.5 سال، 2 سال. 2 سال کا بچہ بیٹھ کے گانے سن رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے اور گیمز دیکھ رہا ہے. باقی اس کا نقصان آپ خود تحقیق کر لیجئے گا کہ کتنا بڑا نقصان ہے اس کے دماغ پہ، وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ دیکھیں وہی بچہ 14 سال 15 سال کی عمر میں والد سے ضد کر رہا ہے کہ مجھے موبائل چاہیے، اور اخیر حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ لڑکا، وہ بچہ، وہ نوجوان. اس کے پیچھے سب سے بڑی کہانی یہ ہوتی ہے. ہم نے سکھایا ہی ہے بچوں کو. میں نے عرض کیا اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. پہلے 5 سال 6 سال آپ کیسی بچے کی تشکیل کرتے ہیں. اس بچے کو آپ بہت کچھ سکھا سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں، اللہ کے رسول نے فرمایا بچے کی زبان کا افتتاح کرو لا الہ الا اللہ کے ساتھ. یہ تو آپ کی تعلیمات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. یعنی سب سے پہلے بچے کی زبان پہ جو کلمہ آئے وہ لفظ اللہ ہے. یہ ایک ہی وزن کا ہے، اماں، ابا، اللہ ہے نا، ایک ہی وزن کا. جب اماں بول سکتا ہے، ماما بول سکتا ہے، بابا بول سکتا ہے، تو یہ اللہ بھی بول سکتا ہے. بلوائے کون؟ قاری صاحب تو نہیں آ سکتے نا، مولوی صاحب تو نہیں آ سکتے، آپ ہی نے کرنا ہے ہر وقت گھر میں. اسی بچے کو بجائے گانے سنانے کے، بجائے ان چیزوں کے، دیکھیں یہ بڑی اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ پہلی پرانی باتیں ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا، 2 3 4 سال 5 سال کا بچہ جن کی والدہ نے محنت کی ان پہ، اور وہ بغیر دیکھے 15 سپارے یاد ہو چکے تھے. یعنی ابھی دیکھ کے الف با نہیں پڑھ سکتے تھے، زبانی 15 سپارے یاد ہو چکے تھے. ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت پرانی باتیں، جدید دور کی آپ کو بات بتاتا ہوں. 5 سے 6 سال کے بچے کو کم سے کم، میں عرض کروں کم سے کم 20 سے 25 پوئمز یاد ہوتی ہیں انگلش میں. ہم نہیں بتا سکتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن بچے کو زبانی آتی ہے. پتہ چلا اسی بچے کو زبانی سب کچھ آ جائے گا، سکھانے والے ہم ہوں. اب وہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیے، چاہے تو آپ اسے گانے سنائیں، چاہے تو آپ اسے قرآن سنائیں، چاہے تو آپ اسے پوئم سکھائیں، جو دل کرتا ہے آپ کا کریں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ باقاعدہ تحقیق سے بات عرض کر رہا ہوں. آپ کے جو سائیکالوجی کے ماہرین ہیں، جو نفسیات کے ماہر لوگ ہیں، جنہوں نے بچوں کی اس نفسیات پہ پوری تحقیق کی ہے، وہ تو اس بات پہ متفق ہو رہے ہیں کہ بھائی ایک بچے کا آئی کیو لیول، اس کے دماغی جو صلاحیت ہے، وہ اس کے والدین اور اس کے بڑوں سے 20 سال آگے ہوتی ہے. کتنے سال؟
20 سال کا فرق ہے ایک 5-6 سال کے بچے اور ایک والد میں، آئی کیو لیول، ذہانت کے حساب سے۔ اس کی بہترین مثال آج کل آپ کے سامنے ہے۔ بڑی عمر کا دادا نانا نے نیا نیا موبائل لیا ہو نا، اس موبائل کو وہ نہیں ہل سکیں گے، ان کے گھنٹوں لگ جائیں گے۔ وہی موبائل آپ 6 سال کے بچے کے ہاتھ میں دے دیں، آپ کو 2 منٹ میں حل کر کے دے دے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسے؟ یہ اس کی باقاعدہ انہی تحقیقات کے ذریعے سے سائنسدان فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اس بات پہ پہنچے ہیں کہ بھئی ایک بچے کی ذہنی صلاحیت آپ سے 20 گنا زیادہ ہے، 20 سال آگے ہے، کیا اس بچے کو یہ چیزیں یاد نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی، 100% ہوں گی۔ تو بھئی دوسری اہم چیز بچے کو سکھائی جائے، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو۔ بچپن میں اگر اس کی زبان پہ اللہ کا شکر نہیں آئے گا نا، جوانی میں نہیں آ سکے گا، ساری زندگی وہ گلے شکوے ہی کرتا رہے گا۔ سکھائیں اس کو، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ والدین میں شکر ہوگا تو بچے میں شکر ہوگا، والد میں شکر نہیں ہے تو بچے میں کوئی شکر نہیں ہوگا۔ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ آپ سے جب کوئی پوچھ رہا ہے کیا حالات ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بچے میں خود بخود آ جائے گا۔ تو بہت اہم چیز شکر کا مادہ پیدا کریں۔ یہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ لقمان میں۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول سکھائے ہیں ان میں ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو۔ سب سے پہلا حق اللہ کی ذات کا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے ان والدین کا شکر ادا کرو۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو پتہ ہی نہیں والدین کا شکر کیا ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ نہ والدین نے کبھی نہیں سکھایا، باپ نے نہیں سکھایا کہ بیٹا یہ جو چیز میں آپ کو دے رہا ہوں شکر ادا کرو اس پر۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کرتے ہیں شکر؟ نہیں کرتے۔ وہی بچہ جب 20 سال کا ہوتا ہے، جس کے لیے باپ پس جاتا ہے، جس کے لیے باپ اپنی ساری زندگی کی کمائی لگا بیٹھتا ہے، وہی ہم نے خود اپنے کانوں سے، اور آپ نے سنا ہوگا اور ہم نے سنا ہے، وہی لڑکا اپنے باپ کو کیا کہتا ہے جب جو اس قابل ہو جاتا ہے، جی آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ باپ نے ساری جوانی لگا دی تیرے لیے، بدبخت آدمی، باپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ لیکن اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ باپ نے کبھی شکر نہیں سکھایا۔ بیٹا یہ ہے، یہ چیز ہے، شکر ادا کرو اس پر۔ ماں نے نہیں سکھایا، بیٹا باپ پورا دن جا رہا ہے اور جا کے محنت کر رہا ہے، مزدوریاں کر رہا ہے، تمہارے لیے گرم روٹی کا انتظام کر رہا ہے، تمہارے لیے آٹے کا انتظام کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کا شکر ادا کرو۔ کوئی شکر نہیں ہے، سکھایا ہی نہیں کبھی۔ اصول سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلا میرا شکر، بچے کو سکھاؤ یہ، اور دوسرے نمبر پر کس کا شکر؟ والدین کا شکر۔ کہ اس ماں کی الگ خدمت اللہ نے ذکر فرمائی، پھر باپ کی الگ سے ذکر فرمائی، تو پتہ یہ چلا کہ بچے کے اندر یہ چیزیں بڑی عمر میں نہیں، 10 سال میں، وہ میں آگے مرحلہ آئے گا، 7 سال 10 سال، بس پھر آگے دیکھیں گے کیا ہوگا، انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ ایک الگ وہ ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2 سال سے لے کر 5 سال کے عرصے میں، یہ جو آپ کے 2-3 سال ہیں، ان 3 سالوں میں جو ہو چکا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج سے نیت کریں کہ بھئی ابھی سے ہم سکھائیں گے، ابھی سے ہم خود سیکھیں گے۔ پہلے تو یہ سیکھنے کی چیزیں سیکھتے ہی نہیں۔ نوجوان جوڑوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کبھی والد نے کوئی کوشش نہیں کی، کبھی والدہ نے کوئی محنت نہیں کی، سوائے محنتیں اور ساری صلاحیتیں ہماری خرچ ہو رہی ہیں صرف اور صرف شادی کی تیاری پر۔ اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو بھئی آج جو میں نے عرض کیے، 3 اصول عرض کیے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، اپنے بچے کو شرک سے اپنے بچے کی حفاظت۔ اپنے بچے کو 2 سال 1.5 سال کی عمر میں اپنے بچے کو ایمان سکھائیں، اور میں نے اس کی ساری تفصیل عرض کر دی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کون سی ہوائی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اب جو شروع میں موجود تھے تو وہ سمجھ گئے ہوں گے، جو ابھی تشریف لا رہے ہیں تو وہ کہیں گے یہ تو ہوائی باتیں، جی شرک کی باتیں تو 15 سال کی، ہمیں نہیں پتہ شرک کا، آپ کہہ رہے ہیں 2 سال کے بچے کو سکھائیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کتنی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں نصیحت کی، بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر سے عرض کر دیتا ہوں جو آ گئے، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پینے کی عمر میں شرک سکھا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے حکم دیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اور میں نے عرض کیا، مائیں اپنے بچوں کے دلوں میں مخلوقات کا ڈر پیدا کر رہی ہیں، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے کہ بچے میں خالق کا ڈر نہیں ہے، بچے میں مخلوق کا ڈر ہے۔
بچے میں گلی کے کتے کا ڈر ہے، بچے میں گلی کے جو ہے نا جو بھی جتنی بھی چیزیں، بلی کا ڈر ہے، اس قسم کی چیزوں، آگ کا ڈر ہے بچے کے دل میں، بچے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. یہ سکھانا ہے سب سے پہلے. دوسری چیز، بچے کو سکھایا جائے کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرنا. محنت لگے گی اس پہ، لیکن میں نے عرض کیا جو چیز بار بار کریں گے خود بخود دل میں بیٹھ جائے گی. ہمارے استاد کہتے ہیں میں ایک گھر میں دعوت پہ گیا تو بچے تھے، 2 بچے تھے، ایک 10 سال کا، 12-14 سال کا، تو میرے قریبی رشتہ دار تھے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو، جب انہوں نے دسترخوان لگنے کے بعد میں نے سب سے پہلے انہوں نے بچوں کو کہا کہ بیٹا حضرت کو دیں، وہ کھائیں پہلے. تو انہوں نے ڈالا، اور ڈالنے کے بعد انہوں نے پہلے دائیں جانب جو بچہ بیٹھا تھا اس کو دیا، 10-12 سال. اس نے کہا جزاک اللہ. پھر بائیں جانب والے کو اسی بچے نے دیا، دوسرے بھائی کو دیا، اس نے بھی کہا جزاک اللہ. حضرت کہتے ہیں میں نے ان کے والدین سے کہا، میں نے کہا اس کا مطلب ماشاءاللہ محنت ہوئی ہے بچوں پہ. تو انہوں نے کہا حضرت کوئی محنت نہیں ہوئی. حالانکہ کہا انہوں نے یہی کہ کوئی محنت نہیں ہوئی، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت تھی. وہ کہتے ہیں ہماری عادت تھی شادی کے بعد، یہ اصول تھا کہ بھئی میں آپ کو کوئی چیز دوں گا، آپ نے جزاک اللہ کہنا ہے، آپ مجھے کوئی چیز دیں گے، میں آپ کو جزاک اللہ کہوں گا. یہی چیز بچوں نے دیکھی، سیکھی، اور آج ہو گیا. کوئی محنت نہیں ہے. حالانکہ حضرت فرماتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی محنت ہے، کتنا بڑا وہ ہے. تو دوسری چیز، اپنے بچوں کے اندر اللہ کا شکر پیدا کریں کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. وہ کیا ہے نا، حدیث میں آتا ہے بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. ظاہر ہے بچے والدین کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا شکر بھی پیدا ہوگا دل میں. بہت اہم چیز ہے یہ. محدثین فرماتے ہیں، ایک محدث ہیں بڑا زبردست، کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر ادا نہیں کر پائے گا، کیسے؟ اس کی تشریح بیان فرماتے ہیں. دیکھو بھائی، ایک نظر آنے والا شخص آپ کو کوئی نعمت دے رہا ہے، اگر آپ اس کا شکر ادا نہیں کر پا رہے تو جو ذات نظر ہی نہیں آ رہی اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک والد آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے، کوئی نعمت دے رہا ہے، وہ نظر بھی آ رہا ہے، آپ نظر آنے والے شخص کی کوئی شکر ادا نہیں کر رہے، وہ ذات جو نظر ہی نہیں آ رہی اس کا آپ کیسے شکر ادا کریں گے؟ اسی وجہ سے حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا. تو یہ اپنے بچے کو سکھایا جائے گا.